أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ایسے عالم دین ہیں جن کی اسلامی خدمات کا ایک زمانہ معترف ہے. آپ کے بیانات، تالیفات، مکتوبات اور مدنی مذاکرات کے ذریعے لاکھوں افراد کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوا اور ہو رہا ہے. آپ کا انداز بیان بے حد سادہ اور عام فہم اور سمجھانے کا طریقہ ایسا ہمدردانہ ہوتا ہے کہ سننے والے کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو جاتا ہے. بسا اوقات مدنی مذاکرات میں امیر اہل سنت سے عقائد و اعمال، شریعت و طریقت، تاریخ و سیرت، تبادت و روحانیت وغیرہ مختلف موضوعات پر سوالات کیے جاتے ہیں اور آپ ان کے حکمت بھرے جوابات ارشاد فرماتے ہیں. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ آپ کے مدنی مذاکرے کی VCD بنام جنت میں لے جانے والی 3 باتیں شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اول تا آخر ملاحظہ فرمائیے، معلومات اور اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ رمضان المبارک 1431 سنہ ہجری کی آج 5ویں تراویح پڑھ کر عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کے اندر تشریف فرما ہے اور دیگر شہروں اور ملکوں میں بھی میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے معتکفین دعوت اسلامی اور دیگر ناظرین مدنی مذاکرے میں حاضر ہوں گے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. اگر بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا
اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بابا یہ ارشاد فرمائیں کہ سحری میں تاخیر کرنا جو یہ مستحب ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سحری میں تاخیر کرنے سے مراد کیا ہے، کہ جب اذان ہو رہی ہے اور اس وقت تک تاخیر کرنا ہے، یا اس سے کیا مراد ہے؟ دوسری بات یہ کہ سحری کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ کیا جب تک اذان چل رہی ہو اس دوران بھی کھا پی سکتے ہیں، یا جیسے ہی اذان ہو اس وقت ہم کھانا پینا بند کر دیں، یا اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں؟ دعوت اسلامی کے ارشاد کی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت جلد اول کے صفحہ نمبر 1004 پر تحریر ہے، سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے اور دیر سے سحری کرنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے، مگر یہ ذہن میں رکھے ثواب وہ جب ہی ملے گا جب نیت ہو کہ دیر سے اس لیے کی کہ میں دیر سے کروں گا تاکہ مجھے ثواب زیادہ ملے۔ مگر اتنی تاخیر بھی نہ کی جائے کہ صبح صادق کا شبہ ہونے لگے۔ یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاخیر سے مراد کون سا وقت ہے؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رات کا چھٹا حصہ ہے۔ پھر سوال ذہن میں ابھرا کہ رات کا چھٹا حصہ کیسے معلوم کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رات کہلاتی ہے۔ مثلا کسی دن 7 بجے شام کو سورج غروب ہو اور پھر 4 بجے صبح صادق ہو، تو اس طرح غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جو 9 گھنٹے کا وقفہ گزرا وہ رات کہلایا۔ اب رات کے ان 9 گھنٹوں کے برابر 6 حصے کر دیجئے، ہر حصہ 1.5 گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا ہوا۔ اب رات کے آخری 1.5 گھنٹے کے دوران صبح صادق سے پہلے جب بھی سحری کی وہ تاخیر سے سحری کرنا ہوا۔ سحری و افطار کا وقت عموماً روزانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق جب بھی چاہیں رات کا چھٹا حصہ نکال سکتے ہیں۔ اگر سحری کر لی اور روزے کی نیت بھی کر لی، بلکہ عوامی اصطلاح میں روزہ بند بھی کر لیا، پھر بھی بقیہ رات میں جب چاہیں کھا پی سکتے ہیں، نئی نیت کی حاجت نہیں۔ سحری میں اتنی بھی تاخیر نہ کر دیں کہ صبح صادق کا شک ہونے لگے، بلکہ بعض لوگ تو صبح صادق کے بعد فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں مگر کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور کان لگا کر سنتے ہیں کہ ابھی فلاں مسجد کی اذان ختم نہیں ہوئی، یا وہ سنو دور سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اور یوں کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں۔ اگر کھاتے نہیں تو پانی پی کر اپنی اصطلاح میں روزہ بند ضرور کرتے ہیں۔ اس طرح روزہ بند تو کیا کریں گے، روزے کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور یوں ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں، وہ سارا دن بھوک پیاس کے سوا کچھ ہاتھ آتا نہیں۔ روزہ بند کرنے کا تعلق اذان فجر سے نہیں، صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو اذان ہوتی ہے نا فجر کی، وہ نماز کے لیے ہوتی ہے، روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ ہاں بالفرض اگر کسی نے اذان ہی جلدی دے دی اور اس اذان کے بعد کسی نے کھایا جس کو معلوم ہے کہ ابھی تو صبح صادق نہیں ہوئی، وقت باقی ہے، تو حرج نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا کم ہے، کیونکہ یہ طے ہے کہ اذان دینی ہے نماز فجر کے لیے، روزہ بند کرنے کے لیے۔
تو اذان کے اللہ اکبر کی الف جو ہے نا، یہ اس وقت شروع ہونی چاہیے جب یقینی طور پر صبح صادق ہو جائے، یعنی روزے کا وقت ختم ہو جائے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا، اب اللہ اکبر کی الف شروع ہو۔ تو اس لیے جو بھی اذان فجر کے لیے فجر کے وقت میں شروع ہوئی تو اس پر کسی نے کھایا یا پیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو اذان تو دیر سے بھی تو ہوتی ہے نا، جیسے اپنے فیضان مدینہ میں بہت دیر سے ہوتی ہے اذان، صبح صادق کے وقت اعلان ہو جاتا ہے کہ کھانا پینا بند کر دو، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن اذان تو کافی دیر کے بعد ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی، ورنہ اذان سے اگر اس کا تعلق ہوتا تو اپنے مؤذن کو منع کر دیتے یار کہ سارا دن اذان ہی مت دو، تم ہم کھاتے پیتے رہے، تو روزہ ہی روزہ پھر۔ تو اب یہ کہ اگر پھر تو اس اذان ادھر اتنے بجے ہوتی ہے تو پڑوس میں اتنے بجے ہوتی ہے، تو سب کا، ہر گلی کا، ہر محلے کا، ہر مکان کا الگ الگ ٹائم ہو جائے گا سحری کا، اور پھر جہاں مسجد ہی نہیں ہے وہاں کیا کریں گے؟ جنگل میں کیا کریں گے؟ اچھا دوسرے ملکوں کے مسلمان کیا کریں گے جہاں پورے شہر میں مسجد ہی نہیں ہے؟ ہم ہند میں ایک بار گئے تھے جب دورے پہ، تو فجر پڑھنی تھی، تو ہم نے سوچا کہ چلو آگے پڑھ لیتے ہیں، مسجد آئیے، شاید 100 کلومیٹر تک بھی مسجد کا کوئی آثار نظر نہیں، ہم تو گھبرا گئے تھے کہ ہوگا کیا، نماز کا کیا کریں گے؟ پھر شاید نیچے اتر کر یا کسی طرح ہم نے نماز پڑھی تھی، یاد نہیں پڑتا، مسجد مطلب آ نہیں رہی تھی۔ ہند کی بات کرتا ہوں جہاں پاکستان سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے، اب بھی ہند بہت بڑا ملک ہے، یعنی ہم سے زیادہ، پاکستان سے زیادہ کہتے ہیں وہاں آبادی ہے ہند مسلمانوں کی، کفار تو بہت زیادہ ہے، اکثریت انہی کی ہے، مسلمان بھی اتنے ہیں، لیکن نہیں آ رہی تھی مسجد۔ یار ہم روڈ پہ جا رہے تھے، اب روڈ پہ ہی مسجد ہونا ضروری نہیں ہے نا، تو اندر کہیں ہو تو اب اس کو ڈھونڈنے جاتے، سورج بھی نکل آئے، اس لیے وہ باغم باغ کے کہیں آثار نظر آئے آبادی کے۔ اب آبادی پوری آبادی میں مسجدیں نہیں ہے نا وہاں، کیونکہ اگر پوری کی پوری آبادی کفار کی ہے یا 1-2 گھر ہیں تو مسجد کون بنائے گا؟ وہ زیادہ مسلمان تو ہی مسجد بنائیں گے نا۔ اسی طرح جو جیسے کہ انگلینڈ ہے یا امریکہ ہے یا دیگر ایسے ممالک ہیں کفار کی اکثریت کے، جہاں پورے شہر میں مسجد نہیں ہوتی، جمعہ بیچارے نہیں پڑھ سکتے، کہاں پڑھیں گے؟ ہوتی ہی نہیں، مسجد ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اذان سے اس کا تعلق نہیں ہے، بس یہ جدی پشتی یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ ہم نے بھی جب سے آنکھ کھولی ہے نا بچپن میں یہی سنا ہے کہ اذان ہوتی ہے نا تو روزہ بند کرتے ہیں، اور افطار بھی اذان پر کرتے ہیں، یہ جب سے ہوش سنبھالا یہی دیکھا ہے۔ لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ پھر جب سمجھ آئی تو پتا چلا کہ یہ غلط ہے، تو اس کا مطلب یہ جدی پشتی چل رہا ہے سلسلہ اذان سے روزے۔ اذان روزے کے لیے نہیں ہے، اذان نماز کے لیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں سب کو سمجھ میں آ رہا ہوگا مسئلہ کہ روزے کا تعلق ہی نہیں، اذان سے تعلق نہیں ہے، جماعت سے روزے کا تعلق نہیں کہ چلو یہ با جماعت روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح مطلب جیسے کہ حج کا تعلق بھی جماعت سے نہیں ہے نہ اذان سے، لوگ یہی سمجھتے کہ حج کا تعلق بھی وہ نماز سے یا امام سے ہے، تو یا کوئی امام پڑھاتا ہے حج تو اس کے پیچھے ہی حج ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ حج نہیں پڑھا تو حج نہیں ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے، حج کا تعلق بھی میدان عرفات میں وہ اپنے مخصوص وقت میں وقوف کرنے سے حج ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ارشاد فرمائے کہ اگر وہ کسی نے جو ہے وہ ابھی اذان پہ وقت ختم ہو چکا ہے، اذان ہو رہی ہے، اور وقت ختم ہونے کے بعد اذان ہوتے کے دوران کوئی کھاتا پیتا رہا، تو اس طرح جو اس کا ایک تو روزہ ہوگا یا نہیں، اور اگر نہیں ہوگا تو اب اس کو کیا کرنا ہوگا؟ ہاں، جو یعنی کہ اذان کے دوران کھاتا پیتا رہا اور وہ اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوئی ہے، تو اب تو اس کا روزہ ہوا ہی نہیں نا، روزہ ہوا نہیں، اور اس کو قضا کرنا ہوگا، ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رمضان شریف کے بعد قضا کر لے۔ تو جتنے بھی روزے اس طرح اس نے اپنے خراب کیے سب قضا کرنے پڑیں گے۔ یہ نہیں چلے گا کہ مجھے مسئلہ پتہ نہیں تھا، جہالت یا مجبوری نہیں ہے، سیکھنا چاہیے۔
اب آپ نوٹوں کی گڈی لے کر جاؤ اور کوئی کھڑا ہو کہ بھائی تو یہاں جو بھی نکلتا ہم اس کو لوٹتے ہیں، بولا میرے کو پتا نہیں تھا، آئندہ نہیں نکلوں گا میں لے کر، وہ آپ کی سنے گا؟ نہیں سنے گا۔ میں مثال دی دنیا بھی، تو اس کے لیے تو خیر معلومات بھی لوگ رکھتے ہی ہیں کہ کون سی گلی کم خطرناک ہے۔ یہاں مطلب شرعی مسائل معلوم نہیں ہے، نوٹیں گننا سب کو آتی ہیں، کھانا سب کو آتا ہے، اس لیے شرعی احکام سیکھنے چاہیے۔ ہر سال جب آپ کو فیضان رمضان میں سب لکھے ہوئے احکام، فیضان رمضان شعبان المعظم میں ختم کرنی ہوتی ہے پڑھ کر ہر سال، یہ بھی درخواست دی ہوئی ہے۔ بعض صاحب ایسے ہوں گے خوش نصیب جو کرتے بھی ہوں گے، تو اگر یہ فیضان رمضان پڑھے تو وہ ایسی غلطی نہ کرے، میں سمجھتا ہوں، اس لیے مطالعہ کیا کریں۔ تو جو ناظرین بھی ہمارے وہ بھی اس کو نوٹ کر لیں گے، اگر اس طرح اذانوں کے دوران جبکہ وہ اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دی گئی ہے تو وہ بھی اپنا روزہ جو ہے دوبارہ قضا کریں۔ اسی طرح وہ بعض اوقات اذان کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ جلدی ہو جاتی ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے ہو جاتی ہے، یہ کئی بار ایسے حادثے ہوئے ہیں۔ چینلز پر بھی یہ ہوا ہے ایسا۔ اچھا، یہ جو ویسل بجتا ہے بجتا ہے نا، اچھا یہ بھی وقت سے پہلے بجتا ہے، یہ بھی ہوا ہے، مطلب ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ اس میں وہ اندر کا جو نفس ہے نا، نفس، یہ مفت کا مفتی یہ فتویٰ دیتا ہے، پھر وہ لوگ بحث کرتے ہیں یار اپنا تھوڑی قصور ہے، تو مولوی کا قصور ہے، اس نے کیوں اذان جلدی تھی، اور اس کے اوپر بیچارے پر چڑھائی۔ اب وہ لاکھ بیچارہ بولے کہ یار میری گھڑی آگے ہو گئی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا تھا، میں سمجھا صحیح ہے گھڑی، اگر اس کی خیر نہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی مؤذن جان بوجھ کر معلوم ہونے کے باوجود آپ کے روزے کیوں خراب کرے گا؟ یار اس کو کیا پڑی ہے؟ انڈرسٹوڈ، عقل میں آتی ہے بات کہ وہ کیوں خراب کرے گا روزے، تو وہ کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے آدمی، تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کبھی آپ کے یہاں مسجدوں میں واقعات ہو نا، تو لڑائی نہیں کرنی چاہیے، مؤذن کو کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے، اور اس کو بس یہ اطلاع تو اس کو ساروں نہیں پہنچانی ہے کہ تم نے آج، تو یہی سزا اس کی کم نہیں ہے، وہ اتنا شرمندہ ہونا ہے اس مؤذن نے کہ وہ ایک ہی بار کرے گا غلطی، دوبارہ نہیں کرے گا، مگر اس پر سختی نہ کیجیے، میرا یہ مطلب مشورہ ہے، دل آزاری نہ کیجیے اس کی، یہ بیچارے انسان خطا ہو جاتی ہے۔ بابا گھر بیٹھے کسی نے کہا لگتا ہے مؤذن صاحب کو بھوک لگی ہے، انہوں نے جلدی افطار کروا ڈالی، ان کو تو بھوک لگی تھی، ہمارا بھی روزہ لگا تھا۔ اب یہ باتیں، اب یار اس کو مؤذن رکھا کس نے؟ یہ کمیٹی والوں کو میں اتنا سمجھاتا ہوں، کمیٹی والے کسی کی بات مانتے نہیں ہیں، خالی مسجد سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ گھر میں بیٹھ کر دسترخوان کے اوپر کچھ نہیں، بچے اور بچوں کی امی کے آگے بھڑاس نکال رہا ہے، جیسے وہ جا کر کمیٹی کو سمجھائیں گے۔ اب یہ جو کچھ یہ کر رہا ہے حضرت اپنے دسترخوان میں بیٹھے ہوئے، یہ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مؤذن کی غیبت ہوئی، کیا ہوئی، کمیٹی والوں کی کیا ہوئی؟ ارے یہ ایک طرح سے تہمت تو ہے مؤذن پر کہ اس کو روزہ لگا تھا، یہ تو خبریہ جملہ، اگر ایسا کہتا ہے تو اس کو کیسے پتا چل گیا بیٹھے بیٹھے روزہ لگا تھا؟ پھر یہ ایک تہمت دوسری یہ کہ اس نے جان بوجھ کر جلدی اذان دی ہے، اس سے یہ بھی اخذ ہو رہا ہے، روزہ لگا تھا اس لیے جلدی تھی، بھوک لگی تھی تو اس نے اذان دے ڈالی، تو یہ نے جان بوجھ کر اس نے اتنے مسلمانوں کا روزہ توڑوایا، یہ تو لگتا ہے اکبر الکبائر، جان بوجھ کر کوئی ہزاروں مسلمانوں کا روزہ توڑوائے وہ تو کئی کبیروں کے مجموعوں کا گناہگار ہو جائے، ایسا لگتا ہے کہ بہت ساروں کے روزے اس نے توڑوا دیے۔ تو مؤذن پر یہ زیادہ تہمتیں ہی سمجھ میں آ رہی ہیں، اللہ بہتر جانے۔ اور انتظامیہ پر بھی پھر آدمی غیبتیں کرتا ہے کہ ایسے نا اہل کو رکھا ہے فلاں، جیسے یہ مبصر صاحب جو ہیں جو بس تبصرہ کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی دنیا میں زندگی میں غلطی کی ہی نہیں تھی، اگر نہیں بھی کی تھی نا کبھی غلطی، تو یہ جو دسترخوان پر یہ جو تبصرہ ہے نا، یہ پہلی غلطی ہے ان کی، غلطی کا آغاز ہو گیا ان کا، اس نے غلطی نہیں ہوئی، غلطے سے اس نے اوپننگ کر دی ہے۔ اب یہ شاید ٹھوکریں کھاتا رہے گا کہ ایک اللہ کے نیک بندے مؤذن جو اذان دیتا ہے اس کے خلاف اس نے بولنا شروع کر دیا۔ مؤذن کی بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے،
اس کے مسائل آپ کو پڑھنے ہیں اس کی اہمیت کے، تو وہ ہمارے کفریہ کلمات کی کتاب میں پڑھ لیجئے، کیسے کیسے اس کے احکام لکھے، مؤذن کی نقالی کے۔ تو بہرحال یہ کہ مؤذن نے اذان دی یا کسی مقتدی نے اذان دی، عارضی طور پر وہ بھی مؤذن ہی ہوا، یا کسی نے اذان دی، وہ 112% اس نے غلط فہمی میں اذان دی، یہی حسن زن رکھنا چاہیے، رستہ نکالنا چاہیے حسن زن کا۔ تو رستہ بن ہی رہا ہے نا کہ وہ جان بوجھ کر کوئی بھی نہیں توڑوائے گا، اور اس کو یہ بھی جب پتا ہو کہ میرے اوپر سارے چڑھائی کر دیں گے، اگر میں جان بوجھ کے، میں بھول سے بھی توڑواؤں گا تب بھی کیا وہ جان بوجھ کے توڑوائے گا، نوکری میری خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو یعنی کہ ہر طرح سے وہ ووٹ اسی کو مل رہا ہے مؤذن کو، کہ اس پر شفقت ہی کی جائے، سختی نہ کی جائے۔ جیسے بچے کبھی برتن گرا دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، تو لوگ دڑا دھڑی کر دیتے ہیں، نہیں، برتن کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، ہماری بھی ایک عمر ہے، چھوٹ گیا ہاتھ سے، ٹوٹ گیا، اب اس پہ جو چڑھائی کرتے ہیں بیچارہ وہ بچہ، تو اس حالت خراب کر دیتے۔ سمجھانا ہے بچے کو، بھلے سمجھائیں لیکن شفقت کے ساتھ۔ ہڑا ہڑی کرتے ہیں تو پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، جو بار بار بچوں پر ہڑا ہڑی کرتے ہیں نا، تو بچہ ہو جاتا عادی۔ یہ میں آپ کو صحیح بات کرتا ہوں بالکل، یعنی کہ آپ اس کو آزما لینا کہ جو بھی ماں باپ یہ شکایت کرتے ہیں نا کہ بچہ تنگ بہت کرتا ہے، تو یہ بچہ جو ہے یہ تنگ کم کر رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ تنگ نہیں کر رہا ہوتا، وہ مرفوع القلم ہے، اس پر کوئی قلم تو لگتا نہیں ہے، ماں باپ اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں صحیح بولتا ہوں، اس کو ماں باپ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اب یہ تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ ماں باپ نے تربیت صحیح نہیں دی ہوتی، اور ان کو ماں باپ کو اس کو سمجھانا نہیں آتا ہے، اس لیے وہ بچہ جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو اصل قصوروار وہ بچہ نہیں ہے، میرے خیال میں اس کی ماں ہے یا باپ ہے یا دونوں ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ یعنی بار بار بچوں کو ماں جھاڑتی ہے، کوسنے دیتی ہے، چیختی ہے۔ اچھا، اب کوئی خالہ آئی ہے تو نانی آئی ہے تو ممانی آئی ہے تو کوئی بھی ہو، اس کے سامنے چیختی ہے، پڑوسنوں کے سامنے چیختی ہے، تو بچہ جو ہے نا پھر ہو جاتا ہے ڈھیٹ، سب کے سامنے اس کی ذلت تو ہو چکی ہے، سارے پڑوسنے بھی جانتی ہے کہ یہ بچہ بہت شرارتی ہے، خاندان بھی جانتا ہے کہ یہ بچہ بہت شرارتی ہے۔ تو یہ ماں جو ہے نا چیخ 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 کر گلے پھاڑ پھاڑ کے ان کو شرارتی بنا دیتی ہے۔ کہ اگر اس کے ڈیپ میں جائیں، میری بات پر غصہ ہو سکتا ہے کسی کو، لیکن اس کے ڈیپ میں جائیں تو شاید یہی نکلے گا۔ یہ آپ پولیس والوں سے پوچھ لیں، یہ پولیس والے جن مجرموں کو مارتے ہیں نا، تو زیادہ جب مارتے ہیں نا بار بار پکڑ کے، تو یہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، پھر ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ مجرم جو ہوتے ہیں نا، یہ مجرموں کی یہ ترکیبیں ہوتی ہیں، یہ مجھے پتا ہے کہ مجرم حملے کرتے ہیں پولیس والوں، مارتے ہیں ان کو، اور تربیت دیتے کہ ان کو بدماشیاں کرنی ہے، ان کو مارو، ان پر چھا جاؤ، پھر تم آزاد ہو، یہ تم کو پکڑیں گے نہیں، یہ ڈریں گے کہ یار یہ مارے گا پکڑ کے۔ تو یہ ہتھکڑیاں نا، ہتھکڑیاں پہن کر یہ ٹھوک دیتے ہیں پولیس والے کو، وہ اسے خر دماغ مجرم ہوتے ہیں۔ تو یہ اصول ہے کہ یہ مار کھا کھا کے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی جوتا چور کو پٹتے دیکھا ہے؟ ایک ہی جوتا چور کو بار بار پٹتے دیکھا ہے؟ اب بچے وہ آپ نے دیکھا ہی کیا یار، ایک ہی چور، چپل چور، جوتا چور، بعض اوقات مسجدوں میں ہل جاتا ہے، ایک ہی اس نے چوری کی، چپل اٹھائے، پکڑا گیا، اور سب اس کو بے دردی سے مارتے ہیں، جو ہاتھ میں آیا، ڈنڈا آیا، جوتا آیا، کونسا آیا، سب اس پہ پریکٹس کرتے ہیں، کیا خوب مشق کرتے ہیں باکسنگ کی، اور اس کو پھاڑ پھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے تو بچپن میں تماشے بہت دیکھے نا، سب مل کے مارتے ہیں۔ اچھا، وہی بندہ دوبارہ پکڑا جاتا ہے، دوبارہ مارتے ہیں، یہ کیا؟ تو وہ پتا چلے مار کھا کھا کے یہ ڈھیٹ ہو گیا۔ یہ باکسر وغیرہ ہوتے ہیں نا، یا یہ مارشل آرٹ سیکھتے ہیں جو، یا کراٹے پراٹے جو سیکھتے ہیں، ان میں ہوں گے سیکھے ہوئے جو میری باتیں ان کی سمجھ میں زیادہ آتی ہوں گی، اور تعجب کرتے ہوں گے یار اس کو یہ ساری باتیں پتہ ہے، تو میں نے آپ جیسوں سے سنی ہوئی ہیں۔ تو ان کو بھی مارتے ہیں۔ باکسنگ بھی جب سکھاتا ہے نا استاد، یوں کریں گے یوں کریں گے، ٹھیلا لٹکا دیں ہیوی، اس پہ مارتے ہیں، مارتے ہیں، وہ استاد سکھاتے سکھاتے کبھی کس کے رکھ دیتا ہے ناک پہ، یہ نکسیر پھوڑ دیتا ہے اس کے، وہ خونم خون۔ اب جب نکسیر پھوٹ گئی نا، تو اب یہ ناک ہو گئی نرم،
اب جب یہ باکسنگ اس کا شاگرد کرے گا نا تو زیادہ تر منہ کو ہی بچانا ہوتا ہے، یہ یوں کرتے ہیں اس طرح کے، وہ منہ پر گھونسا نہ لگے، یا دانت ٹوٹ جائیں گے یا آنکھ پہ لگ جائے گا. تو اپنے مطلب یہ نا کہ آپ نے نوٹ کیا ہو یہ یوں لڑتے، میں نے سیکھی نہیں ہے باکسنگ، یہ یوں لڑتے ہوتے ہیں اس طرح، منہ کو بچاتے ہیں کیا، پیٹ کو نہیں بچاتے. دیکھیں پیٹ ان کا بالکل وہ اسٹیل ہوتا ہے، پیٹ میں کس کے گھونسا مارو، لات مارو. یہ باکسر جو ہوتے ہیں نا، جو وہ ہو باکسر، ہاں وہ مطلب 30 مار خانہ ہو جو باتیں کرتا ہو باکسر، اس کو پیٹ میں لات مارو اس کو نہیں لگے گا، اس کو منہ پہ اگر ناک پہ گھونسا مارو اس کو نقصیر نہیں پھٹے گی اس کی، تو وہ ہڈی توڑ دیتا ہے اس کا استاد جو ہے نا. تو اس طرح وہ مارے، ادھر مارتے ہیں ادھر مارتے ہیں ادھر مارتے ہیں، دانتیں مارتے ہیں، پیٹوں پہ پیٹھوں پہ ہر طرف ان کو مار 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 کے ان کو ڈھیٹ بنا دیتے ہیں. اسی طرح یہ جو اینٹیں توڑتے ہیں، تو یہ کراٹے والے اور جو آگے بڑھ بڑھ کے جو بلیک بیلٹ بنتے ہیں اور اس طرح، تو یہ بھی پتھروں پہ ان کو مارتے ہیں، کانچوں پہ رگڑواتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب ان کو سختیاں ان پر ڈالتے ہیں، تو یہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں ایک دم، مطلب ان کے پکے ہو جاتے ہیں. اب کوئی ان کو مارتا ہے، یہ پھنس جاتے ہیں نا کہیں، مارتا ہے تو ان کو لگتا نہیں ہے، بہت کم لگتا ہے، اور یہ حاوی ہو جاتے ہیں. 15 20 آدمی سے یہ لڑ سکتے ہیں. اس طرح کے جو وہ کراٹے کے ماسٹر جو ہوتے ہیں نا، دیکھیں واقعی جو مطلب اس میں بھی دیکھو کوالٹی ہوتی ہے کہ ہر ایک اتنا مضبوط ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن بعض بہت مضبوط ہوتے ہیں، وہ یہ مقابلہ کر لیتے ہیں. تو آیا تھا وہ مؤذن سے، پھر اپنے گھومنے پھرنے نکل گئے ادھر ادھر، تو وہ بچے پر واپس آ جاتے ہیں کہ بچے کو زیادہ تر ماں باپ کی زیادہ چیخا چیخی یا زیادہ لاڈ پیار بگاڑ دیتا. تو اس لیے اعتدال ہو، مارے بھی ایک بار جب مارنا ہو تو، اور اس طرح کی سزائیں دے اس کو. دیکھو مارنا جو ہے نا، ضرب شدید کی تو اجازت نہیں ہے اس کو. بہرحال صرف مارنے ہی کی تو سزا نہیں ہے نا، کہ کھانا پینا بند کر دے، یعنی کہ سزا ان اگر شریعت اجازت دے تو بھائی کھانا ایک آدھ وقت نہیں دیا تو بچہ مرے گا تو نہیں، جبکہ دینی سزا ہے اس کو. وہ چپس بوتل دروازے میں اس کو دروازہ گھر کا بند کر دے، اندر پور دے، یعنی کہ کیا بند کر دے، خود سیٹ ہو جائے گا چیخ چیخ کر. تو اس طرح کی کوئی ایسی حکمت عملی کی، مگر دے ایک بار، روز روز تو بند بھی کر دو گے دروازہ توڑ کے نکل آئے گا. ایک آدھ بار ہو، مگر پھر اسی کا اس کو روب ہو کہ یار یہ پھر میں کروں گا تو میرے کو بند کر دیں گے اور کھانا بھی نہیں دیں گے، وہ چیختا رہے گا اندر. تو حکمت عملی سے، موقع کی مناسبت سے، اس کی صحت کے اعتبار سے، ایسا نہیں کہ بند کر دیا تو پھر وہ اندر سے مرا ہوا ملا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. 1-2 گھنٹے کے لیے اس کی مطلب یہ کہ حیثیت کے مطابق، اس کی نفسیات کے مطابق اس کو سزا دی جائے. لیکن بار بار یہ مائیں بہت چیختی ہیں. ویسے بیچاری ناقصات، عام طور پہ عورت تو ناقص العقل کہا گیا اس کو، ان میں ہوتی کم ہے، بیچاریوں کو غصہ بہت آوے، بچہ بھی ستاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کو ضبط کرنا نہیں آتا، حکمت عملی سے بچے کو رحم کرنا نہیں آتا. بات میں چیختی ہے، بات میں اپنا بھی گلا پھاڑتی ہے، بلڈ پریشر کی مریضہ ہو جاتی ہے ٹینشن کی وجہ سے کہ میرا بچہ یوں کرتا ہے، تیرا بچہ یوں کرتا ہے تو بھی تو کام پیچھے ہے بھائی. دونوں مل کے ہی تو مطلب رگڑے تانتے ہو، ایک سر یہ نکالتا تو 2 سر تو نکالتی ہے، او لگی پھر معاملہ سارا محلہ گونج رہا ہوتا ہے. پھر اب معاملہ پورے دین کا ہے نا، اور ایک دن کا نہیں ہے، کئی دنوں کا نہیں ہے، ماہانہ اور سالانہ یہ ہے. اب مرد تو بابا صبح چلا گیا، رات کو آتا ہے، اس میں بھی وہ تھوڑا اس کو وہ مطلب کہ موڈ خراب ہوتا ہے بعدوں کا، تو بچے اتنا زیادہ کرتے ہی نہیں ہیں. صبح سے لے کر رات تک تو اب ضبط نہیں ہو پاتا. 1 دن ضبط کر لے، 2 دن ضبط کر لے، 10 دن ضبط کر لے، بچے بہت تنگ کرتے ہیں بابا. اب نہیں ضبط ہوتا، اب ٹوٹ جاتا بند. تو اسی لیے تو جب یہ لمبا پیریڈ ہے نا، تو اسی لیے تو حکمت عمل نے کبھی کبھی سزا دے. یہ روز سزا دینے کا انجام آپ نے دیکھ ہی لیا کہ بچہ تو ڈھیٹ ہو گیا، نہیں مانتا. کبھی کبھی سزا دو گے تو مانے گا. اچھا، پھر بچوں کو کب پیار دینا چاہیے، کب ان کو ڈانٹنا چاہیے، یہ بھی نہیں پتا ہوتا، اس لیے بھی بچے بگڑ جاتے ہیں. تو یہ ساری نفسیات جو ہے نا، بچے کی پرکھنی چاہیے. بچے کی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو، حوصلہ افزائی بھی نہیں ہوتی. اچھا، بچہ
بے تکے سوالات کرے تو اس پر بھی اس کو ڈانٹ پڑتی ہے. یہ بہت نادانی ہے. یہ بچہ پالنا نہیں آتا ایسوں کو کہ جو بچوں کے سوال پر مطمئن نہیں کرتے. بچوں کو تو مطمئن کرنا پڑے گا. نہیں مطمئن کرو گے تو یہ وسوسے پالے گا اور کچھ کا کچھ یہ اپنے طور پہ جواب اس کا بنا لے گا. تو اس لیے جہاں تک ممکن ہو بچہ بھلے جو سوالات زیادہ کرتا ہے نا بچہ، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ بچہ ذہین بہت ہے، آگے بڑھے گا اور یہ ذہین بنے گا. تو اب ماں باپ تو وہ بیچارے وہ لٹ ہوتے ہیں اکثر، تو جواب دیتے نہیں بچے کو صحیح، تو وہ بچہ پھر بدزن ہوتا ہے. اچھا پھر آپ اگر اس کو اس کی نفسیات کے مطابق پیار نہیں دیتے نا تو بعض اوقات کوئی اڑوسی پڑوسی اس کو پیار دے دیتا ہے تو یہ پھر اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. پھر اس کے نتائج جو ہیں بعض اوقات بھیانک آتے ہیں. تو اس لیے اپنا بچہ اپنے پاس ہو اور اس کی ضروریات پوری ہوں اور نفسیاتی طور پر بھی وہ اپنے سے بالکل مطمئن ہو، کیونکہ وہ اپنے پیچھے تو آئے گا، ماں باپ کے پیچھے تو آتا ہی ہے، وہ جائے گا کہاں بیچارہ. لیکن آگے چل کر آج یہ عام شکایت ہے کہ شادی کے بعد بیٹا بیوی کا ساتھ دیتا ہے، میرا ساتھ نہیں دیتا. ماں کی یہ میں کہوں کہ اگر شادی کے بعد یہ شاید اگر 99% یہ مطلب شکایتیں ہوں تو شاید مبالغہ کم ہو. ہر گھر میں تقریباً شکایت ہے کہ بیٹا جو ہے بس یہ میری بہو نے کچھ کر دیا ہے، اب میرے کو جواب نہیں دیتا، اس کا ساتھ دیتا ہے یا چپ ہو جاتا ہے. یہ اتنا ستاتی ہے، اس کو کبھی اس نے ڈانٹا نہیں ہے میرے سے. تو اب آپ اس میں سمجھ جاؤ کہ بیٹا کیوں مطلب آپ کو ساتھ، بیٹا جوان ہے، اس کی سوچ ہے اپنی. تو آپ نے بیٹے کی یا تو پرورش غلط کی ہے یا اب شادی کے بعد آپ نے، کیونکہ اب جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنا ہے وہ اس کی شریک حیات ہے. آپ ریٹائر ہیں، اب شریک حیات وہ ہے. تب آپ کو اپنی سیٹ سنبھالنی چاہیے. جیسے میں کبھی کبھی وہ آتے ہیں نا اسلام بھائی بگڑ کے کہ یوں ہو گیا نا، ہمارے ذمہ دار نے یوں کر دیا، میں ان کو سمجھاتا ہوں. میں نے کہا دیکھو یار، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آنکھ کھڑے کان کرنے پڑتے ہیں. 19-20 چلتا رہتا ہے. جیسے کہ وہ دعوت اسلامی کو نقصان ہو گیا، اب تو ہی یار نقصان کا ٹھیکیدار ہے یار، ہم کو نقصان کا احساس نہیں ہے، نقصان ہو رہا ہے. تو ان کو میں مطلب یہ ٹھنڈا کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں بعض وقت یار اس طرح تمہارے کرنے سے بھی تو نقصان رکتا نہیں ہے نا. نقصان تو نہیں رکتا ہے. تم اڑا اڑی کرتے ہو تو اس کو بولتے ہو، اس کو تو غیبت تو مت کیا کیا دروازے کھولتے ہیں، گروپ بازیاں ہوتی ہیں. تو یار چپ ہو جایا کرو اور ان کا ساتھ دو، ان سے دوستی کرو، ان کے اندر گھس جاؤ، ان کے دل کے اندر اتر جاؤ، پھر تمہاری باتیں ان کی بہت سمجھ میں آئیں گی. تم کو پوچھ کے کریں گے، لیکن تم پہلے سے ٹینشن کھڑا کر دیتے ہو. تو اس طرح مطلب ہے کہ ہمارے یہاں حکمت عملیوں کا فقدان ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو اب جیسے کہ میں ہوں، میں اپنی مثال دیتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں کہ ابھی آپ کے علاقے میں مسائل ہوں نا تو آپ مجھے یاد کر لیا کریں. تو اتنی بڑی تحریک ہے، کروڑوں تک شاید یہ تحریک پہنچ چکی دنیا کے کہاں تحریک ہے. اچھا میں اب ظاہر ہے کہ میری پوزیشن آپ کے سامنے ہے، میں پہلے کی طرح بھاگ دوڑ کر نہیں سکتا. اگر میرے اوپر یہ پہرے نہ ہوتے، پہرا بھی شاید میرے اوپر نعمت ہے، تو اگر یہ پہرے نہ ہوتے اور کوئی جان کا خطرہ نہ ہوتا تب بھی میں کام کے لائق نہ تھا. کیونکہ اب کروڑوں میں ہوگی نا بات. اب یہاں سے میرے خالی ملنے کے لیے دنیا کے کئی شہروں کے ملکوں سے لوگ آتے ہیں، ڈھونڈتے ہوتے مجھے کہاں سے. تو اب اگر کچھ بھی نہ ہوتا یہ تو یہ تو ہر وقت میرے پاس لوگوں کا ہجوم رہتا، یہ مجھے کچھ بھی نہ کرنے دیتے، نہ کھانے دیتے نہ پینے دیتے. پہلے ہوتا تھا میرے منہ سے نوالے چھین لیتے تھے، پہلے بھی ہوتا تھا. ایسا لپٹتے تھے، کوئی ٹانگ پر لپٹا ہوا، کوئی بازو پہ لپٹا ہوا، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کمر سے لپٹ جاتے تھے، کیا کرتے تھے. تو اب تو وہ کئی گنا دیوانوں کی تعداد ہو گئی. تو اب تو میرے کو راہ نہ چلنے دے، میں نکلوں تو پہلے بھی ہوتا تھا، ٹریفک جام ہو جاتی تھی بعض وقت. اب تو بالکل ہی مطلب دور دور تک پتا چلے گی ہوا کیا، کو ہنگامہ ہو گیا ہے. تو ایک بار میں یاد آیا ہنگامے پر ملتان گیا تھا، وہ اجتماع محفل مدینہ تھی، پھر اگر کوئی سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو وہ میں گیا تو اس وقت تو یہ پہرے وغیرہ تھے نہیں. تو اسلامی بھائی بیچارے ملاقات کے لیے دوڑے، لپٹی. اب پردے میں اسلامی بہنیں تھی، قنات لگی تھی، وہ بیچاریاں وہ پردے میں تھی. اب ان کو کیا پتا، وہ جب یہ ہلا گلا سنا نا تو میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ باہر جھگڑا ہو گیا ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ تھا کہ
وہ اب جیسے کہ میں وہ سب نہیں کر پاتا، اب میری مجبوریاں، اب اگر میں یہ ہر ایک کو ٹوکتا رہوں، یہ کیوں کیا اور اس نگران نے یوں کیوں کیا تو رکن شورا نے یوں کیوں کیا، اب دیکھو نا ہزاروں ہیں لاکھوں ہیں، ہر ایک کی اپنی نیچر ہے، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، اور معصوم ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نہ میں ہوں نہ یہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو تھوڑی بہت تو غلطیاں کریں گے، سیدھی بات ہے، سستیاں بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ اب میں بات بات پہ ٹوکتا رہوں تو کیا ہوگا؟ ایک بار ٹوکوں گا تو روتے ہوئے قدموں میں گر جائیں گے اور روئیں گے، پچھاڑیں گے اور پیر صاحب کو منائیں گے، دوسری بار کروں گا، تیسری بار، کب تک روئیں گے؟ ان کے آنسو سوکھ جائیں گے، شروع میں تو آنسو سوکھیں گے، پھر منہ کی مسکراہٹ جائے گی، پھر ان کو پیر صاحب اچھے نہیں لگیں گے، یار یہ تو حوصلہ افزائی تو کرتے ہی نہیں اپنے، جب دیکھو تو اپنے بولتے کہ تم نے یوں کیا، یہ غلط کیا، وہ بدزن ہو گیا، ادھر بدزن ہو گیا، ادھر تم لوگوں نے کام توڑ دیا، ادھر قافلے ختم ہو گئے، ادھر مدنی انعامات پر لوگ عمل نہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ خالی روٹیاں کھاتے ہو، نمک حرامی کرتے ہو، مرشد کی نافرمانی کرتے ہو، یہ اگر یہ بولتا رہوں تو آپ کو کیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا ہو کیا، میرا کیا اثر ہو؟ بغاوت ہو جائے، اسلام بھائی خلاف ہو جائے، ٹوٹ کر یا تو روٹ کے گھر پہ بیٹھنا شروع کر دیں، یار اپنے کام نہیں کر سکتے، یار مرشدی ناراض ہوتے تب کام کرنے میں مزہ کیا ہے، تو خوش ہوتے ہی نہیں اپنے سے۔ تو اس لیے میں نے حکمت عملی یہ کی ہے، جو میں اپنی آپ کو، یہ بہت قیمتی بات ہے کہ میں نے حکمت عملی یہ کی کہ چونکہ اب میں اپنی یہ دکانداری چلا نہیں سکتا، بچے چلا رہے ہیں دکان، اب بچے آہستہ آہستہ اگر غلطی بھی کرتے سیکھ جائیں گے، اور شرعی غلطیوں کی بات دوسری ہے، جنرل تنظیمی بات ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، دو ہاتھ سے پیٹ تھپکتا ہوں، ارے واہ، ارے ماشاء اللہ، ارے واہ، ارے سبحان اللہ، اس سے کیا، تو اب الحمدللہ مجھے آنکھوں پہ بٹھائے ہوئے، سر پہ بٹھائے ہوئے، اب دیکھ ہی رہے کتنی محبت کرتے ہیں، تو یہ ایک حکمت عملی ہے، اور ماں باپ کو بھی ایسا کرنا چاہیے، جب بیٹے کی شادی کرا دے نا ماں تو اس کو بھی ایسا کرنا چاہیے، اب بیٹا اب بس، اب تو ماشاءاللہ پریکٹیکل لائف میں آ گیا، اب میرے سر سے بوجھ اتر گیا، میری بیٹی آ گئی گھر میں، سبحان اللہ، اب تو میری بیٹی بس، اب تو مجھے کیا ہے، میرے تو راج ہو گیا، راج۔ اگر یہ دو جملے یہ ساس بننے کے بعد بہو کے سامنے بول دینا، یہ بہو قدموں میں نہ آ جائے تو ساس میرے کو بولے، لیکن ساس پہلے سے ہی اپنی بہو کو اپنا مطلب یعنی کہ حزب مخالف سمجھتی ہے کہ یہ آئی ہے اب میرے بیٹے کو لے جائے گی، اس نے یہ کر دیا، اس نے تعویذ کر دیا، مسلح پر بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا پڑھتی رہتی ہے، اور میرے کو دیکھ دیکھ کر پھونکتی رہتی ہے، اب وہ بیچاری سانس بھی لے تو بولے پھونکتی ہے میرے اوپر، پڑھ کے مسلح پر بیٹھ کر بیچاری نماز پڑھے، تسبیح پڑھے تو بولے میرے اوپر جادو کرتی ہے، میرے اوپر پڑھ کے پھونکتی ہے۔ اچھا رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے اگر اسی نیک ہو، رات میں اٹھ کر عملیات کرتی ہے میرے خلاف، میرے بیٹے کو میرے ہاتھ سے نکل گیا، میرا بچہ گیا، میں نے آج تک اس کو دودھ پلا کر اس لیے بڑا کیا تھا کہ میرے کو جواب نہیں دیتا ہے۔ ارے بڑھیا، تو اس بوڑھے کی بات پر غور کر لے، انشاءاللہ بیٹا بھی تیرا، بہو بھی تیری انشاءاللہ۔ تو اب آپ کم از کم بوڑھے ہوں اور ساس بہو والے ہوں نا، تو یہ میرے مدنی پھول یاد رکھنا، انشاءاللہ آپ کے گھر میں دیکھو آپ کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ بھلے بہو ٹیڑھی ہے، کب تک ٹیڑھی رہے گی؟ سیدھی ہو جائے گی، اگرچہ بالفرض بہت چڑچڑی ہے، ٹیڑھی ہے، تو آپ اگر ساس اس کو بیٹی کی طرح ڈیل کرے گی نا، جس طرح بیٹی کی بھی روکھی سوکھی سنی لیتی ہے نا، تیکھی میٹھی سب سن لیتی ہے، تو اس کی بھی سن لے، دیکھو ایک دن آئے گا کہ یہ بہو جو ہوگی یہ آپ کی خدمت کرے گی، ورنہ پھر وہی ٹھنی رہے گی اور جنگ عظیم چھڑی رہے گی اور مارا ماری اور راڑا راڑی ہوگی، شور شار اور بدنامی اور ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں تہمتیں اور گناہوں کی بھرمار ہوگی۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے بات، آمین۔ یہ مؤذن صاحب نے تو کہاں کا اپنے کو پہنچا دیا، کیسا برکت والا ہوتا ہے مؤذن، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، بابا بالکل صحیح، کتنے مدنی پھول مل گئے اپنے کو، بابا بالکل صحیح بالکل جا رہے ہیں بابا، مسجد ہم گھر ہی میں آئے ہیں، میلے میں ہی ہم کہیں کہاں گئے ابھی وہ گھر میں ہی ہم گھر میں ہی ہے بابا، بولتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک، ہم گھر میں ہی۔ اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک دن دیکھنا تمہاری بہو تمہاری خدمت کرے گی، یہ بتائیے کیا جس دن بہو خدمت کرے گی اس دن ساس سمجھے گی کہ وہ میری ہو گئی ہے؟ نہیں، خدمت بھی کرے گی تو ساس سمجھے گی میرے کو مسکے لگا رہی ہے تاکہ میں کچھ نہیں بولوں اور یہ میرے بیٹے کو بس لے جائے، یہ بہت چالاک ہے۔ اب یہ میری خوشامد کرتی ہے، میں سب سمجھتی ہوں،
یہ وہ شیطان مشورہ دیتا ہے نا. بابا یہ ممکن ہے کہ اس وقت جو آپ فرما رہے ہیں تو کوئی ساس اس وقت اگر آپ کو سن رہی ہو جی جی تو یہ نہیں سوچے گی کہ یہ مطلب کیا ہو گیا مولانا صاحب کو. ان کو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ ساری ساسیں خراب ہوتی ہیں, کیا بہویں خراب نہیں ہوتی. یہ بہو کو کبھی کوئی سمجھاتے نہیں ہے. میں نے کہا نا بہو بھلے ٹیڑھی ہو, میں نے کہا تو صحیح یار, ابھی بہو بھلے ٹیڑھی ہے, کب تک ٹیڑھی رہے گی. بڑے کو دیکھو, بڑے کو برداشت کرنا ہوتا ہے, بڑے کو مطلب بڑا دل رکھنا پڑتا ہے. وہ بچی ہے, جوان ہے. دیکھو وہ اپنے ماں کو, باپ کو, بھائی کو, بہن کو, سب کو چھوڑ کر ایک اجنبی خاندان میں آ کر پڑی ہے. تو اس کو شفقت کی ضرورت ہے, اس کو اپنائیت کی ضرورت ہے. اگر ماں اور بیٹی کانافوسی کریں گی نا, انہیں ساس اور نند, تو اس کو وسوسے آئیں گے کہ میرے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں. اور اگر شوہر اور بیوی اگر آپس میں کچھ گھس پھس کریں گے تو ساس بولے گا بس 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 میرا بیٹا گیا, میرا بیٹا گیا. میرے سے چھپاتے ہیں بات کو. آپ کس پورے بیان ہے بابا, سسر کا کہیں کوئی کردار ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیا مطلب مسجد میں بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہیں, کوئی تہجد گزار ہو گئے, کیا کر رہے ہیں؟ سسر گھر میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر بالفرض ساس اگر گھر کے اندر کوئی ایسا کام کر رہی ہے یا بہو کو ایسا کام کر رہی ہے, بیٹا کو ایسا کام کر رہا ہے, بابا اس میں سسر کا, ایک باپ کا, جو گھر کا سربراہ تو باپ ہی ہے نا بابا, اس کا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے؟ اصل سسر ہوتا نا, یہ اکثر چلتی کم ہے آج کل. یعنی میں تو وہ جو بیوی ہوتی ہے نا اس کو ایس ایچ او بولتا ہوں. یہ گھر کا ایس ایچ او یہ ہوتی ہے, تھانے دار. یہ اکثر مطلب یعنی کہ شوہر جو ہوتا ہے وہ بیچارہ اگر وہ نہیں ڈرے تو پھر ہنگامے ہوتے, اس کو ڈرنا پڑتا ہے. کیا کرے اب یا حوصلہ افزائی کر رہے ہیں یا چوٹ مار رہے ہیں؟ ایک دیکھو, ایک تیر دو شکار بھی ہوتے ہیں, آپ کو تو پتا ہے یار. اب میں تو بہت پرانا آدمی اس فیلڈ میں, جس فیلڈ میں لے جاؤ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مدنی پھول دے دوں گا آپ کو. تو یہ حاکم نہیں بن سکتی نا بابا, یہ کیسے حاکم بنی؟ ہاں حاکم تو سارے یہ نہیں ہے, لیکن یہ شوہر کو چاہیے اپنی حکومت, اپنا اقتدار بچانا بھی تو پڑتا ہے نا. ہرو بھرو آ کر اقتدار دے گی تو نہیں, وہ تو چاہے گی کہ شوہر میرا تابع دار رہے. اور اس کا یہ چاہنا گناہ ہے کہ شوہر کو یعنی کہ تابع دار کرنے کی کوشش کرنا تو بالکل ناجائز ہے. شوہر حاکم ہے, لیکن آج کل پوزیشن الٹی ہے. ہر معاملے میں آپ کو پتا آوے کا آواز بگڑا ہوا, میں بولتا ہی ہوں. ہر شعبے میں مطلب خرابیاں ہیں, اس شعبے میں بھی خرابی ہے. الٹا حساب ہے کہ عورت عموماً حاوی ہو جاتی ہے شوہر پر. باہر ملک میں بابا بہت مسائل ہیں. یہ اسلامی بھائیوں کے اور سارے یہ پیغامات سے میں نچوڑ ہے, بہت مسائل ہیں. یہ چھٹیوں پر مدنی کاموں میں, مدنی قافلوں میں سفر نہیں کر سکتے, گھر سے لگام کھینچی ہوئی ہوتی ہے. 12 بج گئے, 12:15 ہو رہے ہیں. اس وقت ہمارا بیرون ملک کے ایک ٹھیک ٹھاک ناظرین اس وقت آپ کے باتیں ایسی مدینہ سن رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں. اچھا یہ ابھی سین تو یہ ہو رہا ہوگا, آپ بول رہے ہونے اگر یہ سب بیٹھے ہوں, ساتھ ہی بیٹھی ہو, بہو بھی بیٹھی ہو اس وقت, اور یہ وہ ٹینشن والا ہے معاملہ, یہ اندر یہ ہو کیا رہا ہوگا اس وقت, کیا سوچ رہے ہوں گے؟ بہو جو ہے نا, وہ بہو ساس کا منہ چڑا رہی ہوگی, کہیں یہ بھی ہوتا ہوگا. دیکھا نا میرے حمایت میں آ گیا نا, مگر میں تیری حمایت میں نہیں آیا. تجھے ساس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے, خدمت کرنی چاہیے. حمایت میں کسی نہ کسی کے خلاف ہوں, نہ حمایت میں ہوں. نہ میرے گھر میں اس طرح کے مسائل ہیں. میرے ساس بہو کے جھگڑے کیا مطلب, میں سسر ہوں, لیکن میں نے ابھی تک میری 2 بہو ہے, ابھی تک ایک بھی بہو کو دیکھا نہیں ہے. پھر تو عجیب و غریب انسان ہوں, عجوبہ ہوں. 7ویں عجائبی میں 8ویں عجائبی سمجھ لو. کیا ناجائز ہے؟ جائز ہے. اچھا, لیکن میں نے ابھی تک اپنی بہو کو دیکھا نہیں ہے. 2 بہو ہیں میری, ابھی تک دیکھا نہیں ہے. بالمشافہ کبھی گفتگو نہیں ہوئی ان سے, اور بس میں نے پردہ کیا ہے اپنی بہو سے. سسر کا پردہ جو ہے یہ افضل ہے کہ بہو جائز تو ہے, لیکن بہتر یہ کہ بچے. فتنے کا دور ہے یار. الحمدللہ تو میں مطلب ابھی تک تو دور ہوں, بچا ہوا ہوں. فی الحال تو اس وقت آپ جو ہے نا بابا, کئی گھروں کے اندر اس وقت آپ موجود ہیں, اور ان کے مطلب گھروں میں ہونے والے اس وقت جنگ عظیم پر آپ کوئی مصلح بن کر آئے ہوئے سلو کروانے کے لیے. کوئی کہنے نہیں آیا ابھی آپ کو, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس وقت آپ اس وقت مدنی چینل اس منچ پہ اس وقت بیٹھ کر آپ کتنے گھروں میں سلو کروا رہے ہیں. واقعی اگر میرے مدنی پھول لے لینا, مگر شیطان نفس مشورہ دے گا ان کو. ابھی ذہن بن بھی رہا ہوگا, بعد میں بولے گا
یہ بھی تو بولا تھا یہ تو مر کے بھی معاف نہیں کروں گی میں. لے میرے کو یوں بولا تھا, میرے کو یہ گالی دی تھی, میرے کو یہ تانا مارا تھا. جب دیکھو تانا مارتی ہے. تو یوں شیطان جو ہے نا یار, نفس ہے, شیطان ہے, وہ ہمزاد ہے جو اپنے ساتھ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے, تو وہ بند بھی نہیں ہے کم وقت. ابلیس قید ہو جاتا ہے رمضان میں, یہ ہمزاد جو ہوتا ہے آزاد ہوتا ہے. تو یہ مطلب وسوسے ڈالتا ہے, یہ گالی دی اور وہ کیا تجھے, مطلب دیکھ کیسا تانا دیا تھا اس دن, تجھے کھانا نہیں دیا تھا, تو نے بولا میرا سر دکھتا ہے, بہو نے بولا میرا سر دکھتا ہے, تو ساس نے بولا دھوکہ دیتی ہے, جھوٹ بولتی ہے, کھانے کے ٹائم پہ سر نہیں دکھا تھا, یہ برتن دھونے کا بولا سر دکھا تیرا. تو یہ مطلب شیطان مطلب بہت لڑواتا ہے. اور علم دین سے دوری. ہاں اگر یہ مدنی چینل کو باقاعدہ اپنا لیا جانا کہ بس مدنی چینل دیکھتے رہو تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں سیکھتے رہیں گی. اور سسر محترم جو ہمارے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے نا, تو انشاءاللہ یہ بھی سنبھال لیں گے, ساس کو بھی سنبھال لیں گے, یعنی اپنی بہو کی ساس کو سنبھال لیں گے. ان کی جو بھی رشتہ دار آپ سمجھ گئے, اپنی بہو کی ساس کو یہ سنبھال لیں گے, دونوں کو سنبھال لیں گے. یہ مدنی چینل کی کوئی بھی بیٹھا ہوا کہیں چلیے, یہ مولانا جو بول رہے ہیں نا, یہ مولانا صاحب یہ ایک جنرل بات کہہ رہے ہیں, اپنے تجربات پر بات کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم ان سے نہیں الجھتے. میں جس بابا کے پاس گئی تھی نا, وہ بابا نے جو نام بتایا تھا وہ نام اسی کا ہے, چڑیل کا. ان کو کیا پتا, بیچارے شریف آدمی ہیں, یہ تو دور بیٹھے ہوئے ہیں, جنرل بات کر رہے, جنرل بات. ہمارا معاملہ ہمیں پتا ہے, ہمارے گھر کا معاملہ. وہ بابا بھی پہنچا ہوا ہے, عام آدمی نہیں ہے. مکے میں مغرب پڑھتا ہے, عشاء مدینے میں ادا کرتا ہے. کیا جب اور لڑواتا بھی ہے. نہیں لڑواتا کیا, خالی اس کو, وہ تھوڑی گیا تھا ساس کے پاس, یا وہ تھوڑی گیا تھا بہو کے پاس گھر کے اندر, یہ خود چل کے گئے تھے اس کے یہاں گھر پر, وہ آستانہ ہے جو بھی تھا اس کا مطلب جو جگہ تھی, اور انہوں نے جا کر مالا بتایا کہ میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے, اور انہوں نے مطلب کھول کر بتایا ہے سارا. نہیں تو بابا نے دکان کھولی ہے تو گئے نا, دکان کھلے گی تو گاہک جائے گا. اب مسائل ہے نا, ڈاکٹر کلینک نہیں کھولتا بابا. ہاں یہ تو بیمار ہوتے ہیں نا تو گھروں میں پھر اگر جھگڑے ہیں. ڈاکٹر بولے کہ میں نے آپ کو بلایا تھوڑی تھا, یہ تو بات ہی نہیں, تم نے دکان کا کو کھولی تو گاہک تو آئے گا. مگر روحانی علاج کی اصل تو ہے نا, شیطانی علاج ہے, روحانی تھوڑی ہے. اچھا کہ یہ بتا دے کہ یہ تمہاری بہو نے تم پر جادو کروایا. بہو کا بہو نہیں بولا, نام کا پہلا حرف بتا دیا, ٹھیک ہے نا. ہاں تو نام کا پہلا حرف میم بتا دیا, اور اتفاق سے مریم بائی ہے بہو اس کی, تو مری نہ ہو تو بیچاری. تو یہی میم والی ضروری, میم والی تو میمونہ بھی ہوتی ہے, مریم بھی ہوتی ہے. تو اس طرح میم سے تو کئی نام آتے ہیں, یہی مطلب کیوں. پھر یہ بولتے ہیں تمہاری قریبی رشتہ دار ہے, یا بولیں گے تمہارے گھر کے اندر ہے, مگر ہم نام نہیں بتاتے, ہم پہلا حرف بتاتے. تو وہ سارے اشارے تو دے ہی دیتے نا, وہ لڑواتے ہیں. اصل لڑوائیں گے نہیں جب تک ان کو کوئی خدمت کرے گا نہیں باباؤں کی, ایسے باباؤں کی. بابا پیسے تھوڑی لیتے, نہیں پیسے نہیں لیتے, خالی ہوا کھاتے ہیں, ہوا سے بڑھتے ہیں. تم مکان بنا لیا, گاڑی کھڑی ہوئی ہے باہر, 2 ٹی وی سیٹ گھر میں رکھے ہوئے ہیں, بابا پیسے نہیں لیتے. جو نہیں لیتے نا پیسے, ان کے انداز دوسرے ہوتے ہیں پیسے کھینچنے کے, نہیں لیتے. تو پھر لوگ زیادہ اس پر متاثر ہو کر زیادہ پھینکتے ہیں ایسوں کے اوپر پیسے. تو اس لیے اگر کوئی بابا ایسا کرتا ہے, گھروں میں جھگڑے کرواتا ہے, فساد کرواتا ہے, اس کو خدا کا خوف کرنا چاہیے, اور اپنی آخرت کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر جیسے کوئی آئے بھی اس طرح کے علاج کے لیے, اور بالفرض اپنے حساب میں بنتا بھی ہے کہ وہ گھر میں ہی کوئی فساد کر رہا ہے, تو یہ ڈکلیئر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ عملیات سے جو ظاہر ہوتا ہے نا, یہ یقینی نہیں ہوتا. استخاروں کے ذریعے جو بھی خبریں ملتی ہیں وہ یقینی نہیں ہوتی, یہ ظنی ہوتی. تو اس لیے یہ ظنی خبر دے کر فساد میں ڈال دینا یہ بہت بری بات ہے, بہت بری بات ہے. جو ایسا کرتا ہے, سب نہیں کرتے لیکن بعض کرتے ہیں. ان کو سمجھانا یہ جاتے کیوں ہیں بابا؟ آپ نے اتنی مرتبہ, یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ ہم نے قصدن یہ میٹر اٹھایا ہے, آپ نے اتنی مرتبہ اپنے بیان کے اندر یہ ساری باتیں بیان کی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آخر یہ ہمارے بھولی بھالی یہ قوم ہے بابا مانتی کیوں نہیں ہے؟ ان کو جاتے ہیں, اصل ہے نا یار, یہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں. ان کے مطلب میں نے کہ یہ صحیح بولتا ہوں, یہ اپنے ہاتھوں گھر کے جو ناچاکیاں نا گھریلو, ان کو اگر 99.9 اگر میری کوئی مانے تو یہ اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں, یہ جو گھریلو جھگڑے.
مجھ سے اختلاف بھی کریں گے, مجھے برا بھلا بولیں گے کہ یار یہ بیچارہ گھر میں بیٹھا, اس کو کیا پتا, اس کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے تو یہ سمجھتا ہے کہ سب ایسے ہی ہیں. تقریباً مطلب یہ کہ خود کردار علاج نیست, پھر اپنے ہاتھوں کے کیے گا کوئی علاج نہیں ہے. غصہ آتا ہے تو لڑائی ہوتی ہے, تو غصہ آئے تو پھر صبر کرے, حل اس کا ہی ہے. بدگمانی کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے, بدگمانی آئے تو حسن ظن پیدا کرے, حسن ظن کے پہلو نکالے. تو زبان زیادہ چلتی ہے اس لیے جھگڑا ہوتا ہے, تو زبان پر قفل مدینہ لگائے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر اپنا علاج کریں گے نا شریعت کے دائرے میں رہ کر, تو گھریلو جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے. گھریلو ناچاکیاں جو ہے نا آج کل, یہ میں صحیح بولتا ہوں کہ 99.9 مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنی کم ظرفی, اپنی کم عقلی, اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, ورنہ نہ ہوتا. ذہنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, میاں بیوی میں بھی لڑائی ہوتی, ذہنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے. حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا, وہ اپنے پڑھیں کیا ہے احترام مسلم میں اس طرح کا ہے نا کہ عورت اگر کچھ کرتی بھی ہے سیدھی نہیں چلتی, ٹھیک ہے, تو ہائٹ وہ تو کجی تو ہوتی ہے عورت میں کہ ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے, تو اس کو اگر سیدھی کرنے جاؤ گے تو توڑ بیٹھو گے. یہ بھی حدیث شریف میں کہ یہ ٹوٹ جائے گی نا, طلاق دینی پڑے گی, توڑ بیٹھو گے نا طلاق ہو جائے گی, طلاق دے دو گے. تو اس لیے اس کو اس کی کجی کے ساتھ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہو. یہ ناقص ہے, اس میں اتنی مرد جتنی سمجھ نہیں ہوتی. یہ ناراض ہوتی ہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہو نا ٹیڑھی پسلی ہے, کجی ہے, سب حدیثوں کی بات ہے, یہ خراب لگتا ہے. عادی نہیں کہہ رہا میں, ناقص کہہ رہا ہوں. اچھا ناقص کہہ رہے ہیں. اور یہ دیکھو یہ جنرل بات ہے ناقص کی, ورنہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی عورت تھی, اور ان میں اتنی عقل تھی کہ آج کے سارے انسان ایک پلڑے میں ڈال دو ان کی عقلیں, میری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عقل سارے مردوں کی عقلوں پر غالب آ جائے گی. فیضان ام المومنین جاری رہے, فیضان عائشہ صدیقہ جاری رہے گا. تو بہرحال یہ کہ عورت کو اس کی کجی یعنی ٹیڑھا پن کے ساتھ ہی استعمال اس سے نفع لیا جا سکتا ہے, کیونکہ اگر اس کی ایک دو باتیں اچھی نہیں لگتی تو اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں. یہ احترام مسلم میں سب حدیثوں کی روشنی میں لکھا ہوا ہے. تو اس لیے میاں کو بھی چاہیے کہ عورت سے ٹھیک ہے ذہنی ہم آہنگی نہ بھی ہو, تب بھی اس کو نرمی کے ساتھ, حکمت عملی کے ساتھ اس کو ڈیل کرے. کیونکہ وہ ٹھیک ہے وہ گڑبڑ کرتی ہے عورت, بالفرض بیوی کرتی ہے, تو یہ بھی تو پیچھے نہیں رہتا, وہ زبان چلاتی ہے اٹھا کے ٹھوک دیتا ہے. اب تو سارے کے پھر اس کے بچوں کا ماموں آتا ہے, وہ سسر بھی راستی نے چڑھا کے آتے ہیں, میری بیٹی کو تو نے ایسا مارا, پھر ٹھیک ہے, اور کیا جو ہونا ہوگا پھر. تو اس لیے وہ ہاتھ تو اٹھانے سے بہت بچنے کی ضرورت ہے, اپنی بیوی پر ہاتھ نہ اٹھائے اور صرف سمجھانے سے کام چلائے. یہ میں مشورہ دے رہا ہوں. فی زمانہ مارنا, جیسے ہم نے وہ اپنے مدارس میں ڈنڈا واپس لے لیا, کسی کو مارنے نہیں دیتے استاد کو برسوں سے, یہ ہمارا قانون ہے کہ مارنے کی منع ہے طلبا کو. لیکن مارنے سے پھر مسائل جو پیدا ہوتے ہیں وہ ہم کو تجربہ ہے اس کا, کہ پھر کس طرح آستین چڑھا کر ماں باپ لڑتے ہیں. آ کر میرے بیٹے کو ایسا مارا کہ لال نشان ڈال دیا. وہ لال نشان ڈالنا بھی وہ اس کی گڑبڑ پھر ہوتی ہے, استاد کی غصہ آ جاتا ہے, زیادہ ہاتھ ذرا بھاری پڑ جاتا ہے پھر. تو اس لیے وہ نرمی سے, پیار سے, حکمت عملی سے شریعت کے دائرے میں رہتے اس کو چلائیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کا گھر جو ہے وہ محاورہ ہے کہ آپ کا گھر جنت بن جائے گا انشاءاللہ, امن کا گہوارہ بن جائے گا. لیکن اب خالی آپ چاہتے رہو, زبان آپ کی کینچی کی طرح چلتی رہے, منہ سے گالیاں نکلتی رہیں, بدگمانیاں, تہمتیں, غیبتیں اور یہ سب ہوتی رہیں, تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں. احترام مسلم رسالہ میرے خیال میں آپ میں سے بہت سو نے پڑھا ہوگا. کس نے پڑھا ہے؟ الحمدللہ بہت سے صاحب بھائی نے پڑھا ہے. تو یہ نوجوان ہے نا, جب بنیں گے سسر, اور ابھی تو پہلے داماد تو بن جائے پھر سسر کی بات باری آئے گی, تو یہ بیچارے اس وقت تک یاد تھوڑی رہے گا رسالہ.
اللہ ہی بہتر جانے. تو ان گھروں میں بھی سب کو پڑھنا چاہیے. اگر آپ کے ملک میں نہیں ہے بستا مکتبۃ المدینہ کا، آپ کے شہر میں نہیں ہے تو انٹرنیٹ سے لے لیں اس کو. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر انٹرنیٹ پر بھی وہ رسالہ آپ کو مل سکتا ہے، پڑھ لیں اس کو، پرنٹ آؤٹ کر لیں، اس کو پڑھیں ضرور. بہت مختصر میرا خیال ہے 32 صفحے کا شاید ہوگا رسالہ، اور کیا اتنا ہی ہوگا. چھوٹا رسالہ لیکن بہت انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ کے خاندان کو امن کا گہوارہ بنانے میں بہت مدد کرے گا. اسی طرح ایک VCD جاری کی ہے مکتبۃ المدینہ نے، اس کا نام ہے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے. یہ VCD بھی خاندانی طور پر مل جل کر دیکھنے والی VCD ہے اور اس میں بہت بہت قیمتی مدنی پھول ہے، انمول مدنی پھول ہے، اور اس کو دیکھ کر بعضوں کے گھر امن کے گہوارے بنے ایسی خبریں ملی ہیں اور گھر کے جھگڑے ختم ہو گئے، امن قائم ہو گیا. انشاءاللہ پڑھیں. تو میں نے جو درخواستیں کی مدنی پھول آپ کو پیش کیے، ان پر شیطان کے وسوسوں پر نہ جائیں. آپ میری مانیں، تھوڑے چھوٹے باپ کے بن جائیں، ساس بھی چھوٹے باپ کی بن جائے، بہو بھی چھوٹے باپ کی بن جائے. بعضوں کا بہو بھی وہ ٹھوکی نہیں ہوتی، بہت ٹیڑھی ہوتی ہے، بہت پھٹے باز ہوتی ہے. تو یہ دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے. لیکن عموماً میں نے جو اندازہ لگایا نا کہ بہو کا فریق مظلوم ہوتا ہے، ویسے بھی لڑکی کا فریق مظلوم ہوتا ہے، لڑکے کا فریق حاوی ہوتا ہے. یہ عام آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے. اور پھر وہ اکیلی آتی ہے. میرے کو یوں لگتا ہے کہ بیچاری سب کو چھوڑ کر، خاندان سے بچھڑ کر، سب سے الگ تھلگ کٹ کر اب یہ اس گھر میں آئی ہے. اب اس کو شفقت کی زیادہ ضرورت ہے. آپ نے قربانی کے دنوں میں دیکھا ہوگا گھروں میں بکرا لاتے ہیں، گائے لاتے ہیں، بیل لاتے ہیں، تو یہ جب شروع میں آتے ہیں تو بھڑکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے، بدکتے ہیں، بھڑکتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، اور اس کو رسی سے مضبوط باندھنا پڑتا ہے، کسنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے اجنبی جگہ ہوتی ہے. اس کا سارا ماحول بچھڑ گیا، بیچارے غول جو تھا، وہ جانوروں کی ٹولی، وہ سب سے الگ ہو گیا. تو اب اکیلا وہ گھبراتا، اس کا دل نہیں لگتا. تو اب اس کو آپ بھی ڈنڈے برساؤ، وہ بھڑکتا ہے، بھاگتا ہے جانور، تو آپ اس کو مارو، دے مارو، ڈنڈے مارو، تو کیا وہ سیٹ ہو جائے گا؟ کوئی بعید نہیں کہ رسی توڑ کے جھٹکا مار کے آپ کو ٹھوک دے. نہ ایسے موقع پر کوئی مارتا ہے جانور کو، مارتے نہیں کر کے اس کو بچکارتے ہیں، اس کو چارہ ڈالتے ہیں، اس کو پانی پلاتے ہیں تو پانی پہ لات مار دیتا ہوگا، چارے کو بھی نہیں کھاتا ہوگا. غصے میں جب ہوتا ہے جانور یا صدمے میں ہوتا ہے تو وہ اس کو سچکا نہیں پڑتا. لیکن جانور سے میں نے دیکھا کہ لوگ اس کو پھر مارتے نہیں ہیں، اس کو بچ بچ کرتے ہیں. تو اسی طرح جو آئی ہے تو ساس کو چاہیے اس کو بچ بچ کرے. نہیں میری بیٹی، ارے بیٹی میں کرتی ہوں. نہیں بیٹی تو ابھی مہمان ہے، ہماری نئی نئی آئی ہے، یہ لے. نہیں میں برتن دھوؤں گی. جب آپ برتن دھوئیں گی نا، ساس برتن دھونے جان جان کے بیٹھ جائے گی نا، یہ بہو انشاءاللہ ہاتھ سے چھین لے گی. نہیں ماں، میں کس مرض کی دوا ہوں. آپ دیکھو تو صحیح، آپ کا گھر امن کا گہوارہ نہ بنے تو بولنا. اگر یہ کہ آپ کو کرنے آوے تو نا، یہ چھوٹے باپ کے بنے تو نا. نہیں چڑیل یہ نہیں کرے گی تو آپ کر کے تو دیکھو. اپنے کیا کہ پتہ چل گیا نہیں کرے گی. میرے کو دھونے دے گی برتن. آپ بولتی ہو تو آپ کی منطق ہے نا آپ کی الٹی. آپ ایک بار نہیں بولے گی، 2 بار نہیں بولے گی، کب تک آپ کو نہیں بولے گی میں دھو دیتی ہوں. پھر اگر نہ مانے تو پھر اس کا اور کوئی طریقہ اپنے بیٹے کو سیٹ کرنا کہ آپ بولو یار مل کے دھوتے ہیں، ساس بہو مل کے دھوئے. تو ویسے بھی بہو پر میں بولوں کہ واجب نہیں ہے کہ وہ سارے خاندان کے برتن دھوئے. تو میں غلط نہیں ہوں، اس پر فرض یا واجب تو نہیں ہے کہ سارے خاندان کے برتن بھی دھوئے. سب کے میلے کپڑے آپ اس کو اٹھا کر گٹھڑا بنا کر دے دو بیچاری کو، وہ دھوئے. تو یہ تمہاری دھوبن ہے، یہ تمہاری ماسی ہے، نوکرانی ہے. سارا یہ شوہر کی خدمت اس کو کرنی ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ کی خدمت کرے، بہن بھائیوں کی خدمت سارے گھر کی کرنی چاہیے اخلاقی طور پر. اگر بالفرض نہیں کرتی ہو تو اس پر کیا مطلب چارج لگے گا، کیا حکم شرعی لگے گا اس پر. تو بیچاری کرتی ہے. اور سچی بولتا ہوں کہ اگر بہو سب کا کام کرتی ہے وہ محسنہ ہے، احسان کر رہی ہو. اس لیے وہ 112% سسرال کی شفقت کی محتاج ہے. اگر سسرال نے شفقت دی تو وہ دل لگا کے کام کرے گی، ورنہ مر مر کے کرے گی، کوسنے دے گی دل میں شاید کہ کہاں کے پھنس گئی میں. حوصلہ افزائی بھی نہیں ہوتی بابا. اگر بالفرض یہ بیچاری کرتی ہے تو حوصلہ افزائی کا یہاں بہت سارا فقدان بھی پایا جاتا ہے. تو کیا یہ بھی آپ کو آپ کے تجربے میں بات آئی ہے کہ اگر ایک ساس کی 2 یا 3 بہویں ہوں
تو وہ ایک کی تعریف دوسرے کے پاس، دوسرے کی تعریف اس کے پاس، اس کی تعریف اس کے پاس کر کے وہ کمپٹیشن پیدا کروانے کی اگر کوشش کرے تو اس سے ان بہوؤں کے درمیان محبت بڑھے گی، گھٹے گی، ساس کی اہمیت بڑھے گی، گھٹے گی، کیا ہوگا؟ سیدھی بات ہے کہ میں تو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا دو، ان میں بھی احتیاط کرتا ہوں. ایک بچے کی اگر تعریف کرنی ہے نا تو پھر دوسرے کی بھی کر دی جائے تعریف، ورنہ وہ ایک کو احساس کمتری پیدا ہوگا، احساس محرومی پیدا ہوگا. تو اسی طرح اگر ساس ایک بہو کی تعریف کرے گی نا دوسری بہو کو، یہ دو نقصان تو سامنے سمجھ میں آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوگی یا احساس محرومی، اور دوسرا ہے کہ اس بڑی بہو سے اس کو حسد پیدا ہوگا، شیطان حسد ڈالے گا اور وہ ٹو میں رہے گی کہ اس بڑی بہو کو اب کسی طرح ساس کی نظر سے گراؤ، تو یوں گناہ کا دروازہ کھلے گا. تو اس لیے سب کے سامنے یکساں محبت دی جائے. کیا آپ نے غوث پاک کا یہ نہیں سنا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہر مرید کو یہ خوش فہمی ہوتی تھی کہ پیر و مرشد سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں؟ بولا نہیں، مجھے چاہتے ہیں. ایسی شفقتیں دیتے تھے. تو ساس کو بھی چاہیے کہ ہر بہو کے ساتھ یکساں برتاؤ کرے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ یکساں ایک جیسا برتاؤ کرے، ورنہ ایک کو زیادہ لاڈ دیں گے، پیار دیں گے، دوسرے بچہ یا بچی جو نا یہ باغی ہو سکتے ہیں، یہ خلاف ہو جائیں گے کہ میری ماں مجھ سے سیٹ نہیں ہے، میرے کو پیار نہیں دیتی، میرا باپ مجھے مطلب جب دیکھو جھاڑتا رہتا ہے، اس کو کچھ نہیں بولتا، اس سے بس پیار کرتا رہتا ہے، اس سے سیٹ ہے میرا باپ، میرے سے سیٹ نہیں ہے. یہ نقصان دہ. تو اس لیے اگرچہ ایک بچہ زیادہ پیارا لگتا ہے دوسرا نہیں لگتا، یہ ایک فطری امر ہے، اس میں آدمی کا بس نہیں چلتا، لیکن باپ کو حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو کم پیارا لگتا ہے اس کو احساس نہ ہونے دے کہ یہ تو کم پیارا لگتا ہے اور یہ مجھے زیادہ پیارا لگتا ہے. یہ احساس اگر تم نے دے دیا نا تو وہ بچہ بگڑ سکتا ہے، یہ حالت خراب ہو جائے گی، وہ خلاف ہو جائے گا. یہ کوشش کر دونوں کو ساتھ لے کر چلے، تینوں کو ساتھ لے کر چلے، 100 بچے 100 کو ساتھ لے کے چلے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کا خاندان جو یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اسی طرح سسر کو بھی چاہیے کہ 3 دامادیں 4 دامادیں 2 دامادیں سب کے ساتھ یکساں سلوک، یعنی ایک کو دعوت دی دوسرے کو اگنور کر دیا. نہیں، دعوت دی تو دونوں کو دے، نہیں دینی تو دونوں کو نہ دے، ایک کو نہیں. ایک کے ساتھ ہنس ہنس کے ملے، دوسرے کو ایسے مطلب کر کے منہ پھلا کے ہاتھ ملا لیا، نہیں، دونوں کو گلے لگائے، پیار کرے، دونوں کو اہمیت دے. تو اس طرح اگر ایک تھوڑا ٹیڑھا بھی ہوگا تو انشاءاللہ سیدھا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، سسر سے اس کو پیار ہو جائے گا. دعوت نہیں دی، دعوت کر دی گھر میں، داماد کو نہیں بلایا. ایک داماد کی مینٹیلٹی ہے، اس کو پتا چلا کہ سسر نے گھر پہ دعوت کی ہوئی ہے، وہ چلا گیا ایسے ہی کہ مجھے پتا چلا آپ نے دعوت کی ہے، میں آ گیا ہوں. اب دوسرے کو پتا چلا تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو ایک کو بلایا دوسرے کو نہیں بلایا. وضاحت لینے نہیں جاتا اپنے سسر سے، بلکہ ظلم کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے یا لڑتا ہے. دونوں داماد کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، یہ ہے کہ جس کو جیسے کہ ایک داماد گیا گھر پہ تو اس کو اس نے ذہن رکھنا چاہیے کہ وہ گیا تو ٹھیک ہے، مطلب یعنی کہ کوئی بات نہیں، کوئی مطلب یعنی کہ وہی خود چلا گیا ہوگا یا کوئی دل مطلب بڑا کر کے اس نے زن کی صورت نکالے، اس کا پنگا نہ ڈالے. مگر یہ ہے بہت مشکل کہ داماد بغیر دعوت کے سسرال میں کھانے پہ چلا جائے، فی زمانہ تو بہت مشکل ہے. بلکہ وہ فون پر میرے کو خالی دعوت دے دلے، گھر پر بولنے نہیں آئے، اور بچے کو بھیج دیا اور دعوت بھجوا دی، خود بولنے نہیں آئے، میں نہیں جاتا. اگر خود جانے کا من ہے تو پھر ماں پسرا دیتی ہے بعض اوقات، کوئی طریقے سے دعوت دی. یہ کوئی طریقہ ہے کہ فون پہ دعوت دے دی داماد کو، داماد کا تو مان ہوتا ہے. ابھی اس کا یہ قضیے کون چکائے گا یار؟ پھر بولتے ہیں کہ ہمارے اندر لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، محبتیں نہیں ہیں، محبتیں ختم ہو گئی. تو بے وقوف کے سرداروں تم کو محبت کرنا کہاں آتی ہے کہ تمہارے گھر میں محبت ہوگی؟ ایسے ایسے مطلب یعنی کہ چھوٹے چھوٹے خالی مطلب پنگے ڈال دیتے اور وہ ہاتھ مطلب خامہ کا لڑائی اپنے سر پہ لے لیتے ہو. ہر وقت بورڈ چڑھا کے رکھا کہ آ بیل مجھے مار اور مار اور مار، پھر بولتے وہ مارتا ہے مجھے.
تو مارے گا نہیں تو یہ چاٹے گا تم کو یار، پیار کرے گا بیل. تو اس لیے خود اپنا دل بڑا کرے، اپنا حوصلہ بڑا کرے. کوئی دعوت دے نہ دے کوئی بات نہیں، دل بڑا رکھے. وہ پھر وہ ان حدیثوں پر کون عمل کرے گا جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح کی حدیثیں ہیں جن میں یہ مضامین ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن حساب بھی آسان لے گا اور جنت میں داخل کرے گا. کس کو؟ تو وہ جس میں یہ تین باتیں ہوں. نمبر 1 کہ جو تجھ سے کاٹے توڑے تو اس سے جوڑے، تو جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کرے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کرے. یہ تینوں مدنی پھول اگر یہ ساس سسر بہو داماد یہ آج تعویذ بنا کر لکھ کر اپنے گلے میں ڈال لیں یا فریم بنا کر اپنے گھر کے سامنے ایسی جگہ پر لگا دیں کہ ان کو نظر آتی رہے، انشاءاللہ گھر ان کا گہوارہ بن جائے گا. جنت چاہیے نا، یہ جنت پانے کے 3 مدنی پھول. جو تجھ سے کاٹے نہ، جو جس نے دعوت نہیں دی گویا تو اس نے تجھ سے کاٹا گویا تو اس سے جوڑے. جو تجھے محروم کرے، تجھے دعوت نہیں دی کوئی بات نہیں، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کرے. اس نے دعوت نہیں دی تھی کوئی بات نہیں، تو دعوت دے دے. اس نے تجھے سلام نہیں کیا تو سلام کر دے. اس نے تیری طبیعت نہیں پوچھی، اچھا تو پوچھ لے یار کیا ہوا اس میں. سب تجھے ہی پوچھے، ایسا کائے کو بنتا ہے کہ سب ماں بدولت کو سلام کرے، ماں بدولت کو سب مزاج پرسی کرے، ماں بدولت کو مان دیں. تو بھی تو یار کچھ دے نا، تو مان دے. تو جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کرے. پارہ 13 سورۃ الرعد آیت نمبر 21 تا 24. یہ میرے پاس جنت میں لے جانے والے اعمال جس کا مکتبۃ المدینہ میں ہدیہ 150 روپیہ اور صفحات تقریباً 750. ہر اسلامی بھائی کو یہ رکھنی چاہیے اپنے پاس، زبردست کتاب ہے. ارشاد ہوتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے اور وہ جو کہ جوڑتے اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں اور وہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے سے ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر کچھ خرچ کیا اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے، انہی کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے بسنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں
اور جو لائق ہوں ان کے باپ دادا اور بیبیوں اور اولاد میں اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ، تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا۔ تو آپ نے اس میں دیکھا نا کہ برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں، یہ پہچان ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان لوگوں کا، یہ اس میں ذکر ہے نا۔ اور وہ جو کہ جوڑتے اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ رشتہ داروں سے رشتہ قائم رکھنا، صلہ رحمی۔ حضرت سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے سفر کے دوران رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے توقف فرمایا، یعنی آپ رک گئے، اور پھر اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، یہ ہدایت پا گیا۔ نے سوال پوچھنے والے کے بارے میں فرمایا کہ ہدایت پا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس نے عرض کیا، حضور آپ نے ابھی کیا ارشاد فرمایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جملہ دوہرا دیا، پھر ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کیا کرو۔ پھر فرمایا اونٹنی کو راستہ دو۔ اونٹنی روک لی تھی نا نکیل پکڑ کے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ پسند کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھے۔ تو بہرحال یہ کہ ساس بہو یہ بھی ایک طرح سے رشتہ دار تو ہو گئے نا آپس میں، تو میاں بیوی تو بہت زوردار رشتہ دار ہو گئے۔ تو ان سب کا اپنا اپنا حق ادا کرنا چاہیے، اور اگر ایک طرف سے زیادتی ہے بھی تو دوسرے فریق کو چاہیے کہ اس برائی کو کہ جو سامنے والا فریق کر بھی رہا ہے تو اچھائی سے ٹالے، بھلائی سے ٹالے۔ اگر برائی کو برائی سے ٹالنے جائیں گے تو وہی پھر گھر ٹوٹے گا، ہنگامے کھڑے ہوں گے۔ کہ نجاست کو نجاست سے پاک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ نجاست کو ظاہر ہے پانی سے ہی پاک کیا جائے گا۔ تو اس لیے وہ صلہ رحمی کریں، چاہے کتنا یہ اگلا ٹیڑھا ہو فریق، اگلا رشتہ دار، یا بیوی ٹیڑھی ہے یا شوہر ٹیڑھا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ حسن سلوک برقرار رکھے اپنا۔ اسی طرح اگر ساس ٹیڑھی ہے تو بہو کو چاہیے کہ وہ پھر صبر کرے، ہمت رکھے۔ اگر بہو ٹیڑھی تو ساس کو چاہیے کہ وہ ہمت رکھے اور صبر کرے۔ تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ لڑائی حل نہیں ہے نا مسئلے کا۔ اگر یہ سب مل کر ہمارے ساتھ باپا وہ جو ہماری جنگ ہے اس میں شریک ہو جائے تو سبحان اللہ۔ چلے بھائی میں مل کر دے، اب آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ قافلے میں شریک ہو جاؤ، مدینہ مدینہ ہو جائے گا، یہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ مسلمان بھائیوں کا آواز زوردار آنا چاہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، انشاءاللہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، انشاءاللہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ انشاءاللہ محبتوں کے چور، چغل خور، چغل خور، محبتوں کے چور، چغل خور، چغل خور، محبتوں کے چور، چغل خور، چغل خور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل، کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، کفل مدینہ انشاءاللہ، انشاءاللہ اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ۔